تعالیٰ فرماتا ہے تلکل ایام نداولھا بین الناس، ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان کے لیے خوشی ہوتی ہے اور کبھی غم اور تکلیف ہوتی ہے، اور کبھی انسان کے لیے خوشحالی آ جاتی ہے اور کبھی انسان کے لیے تنگی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایک مومن اور ایک کافر کے کردار کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ بندہ مومن، اس کی سوچ اور اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ساری جد و جہد میں کر رہا ہوں، یہ جو سب محنت کر رہا ہوں، یہ کام میرا ہے، محنت میری ہے، میں اسباب کو جمع کر رہا ہوں، لیکن نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی فکر اسباب پر اس کی نظر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اسباب کو جمع کر کے مسبب الاسباب کی بارگاہ میں رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ وہ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، عرب کہتے ہیں کہ سعی منی و اتمام من اللہ، کہتے کوشش کرنا، سعی کرنا یہ میرا کام تھا، میں نے کر لیا، لیکن اس کو اتمام اور اس کو اکمال اور کمال تک پہنچانا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرے رب کا کام ہے۔ کئی احباب ہیں وہ اسباب کو جمع کرتے ہیں، لیکن ان اسباب کو جمع کرنے کے بعد نتیجہ نہیں آتا ہے۔ کسی کا نتیجہ آ جاتا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک بندہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، وہی آئٹم ہیں، وہی چیزیں ہیں، وہی فارمیٹ ہے، وہی بازار ہے، وہی ماحول ہے، اس کی دکان چلتی جا رہی ہے، برابر والا اس کی دکان نہیں چل رہی ہے۔ شریعت نے یہ بھی کہا کہ انسان اپنی زندگی میں غور کرے کہ کہیں کوئی کوتاہی، کوئی کمی، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف وہ اللہ کی آنے والی جو نعمتیں ہیں وہ رک رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ ایمان رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے، یہ اسی کی تقسیم ہے۔ یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ صحت، یہ ساری چیزیں رب تبارک و تعالیٰ، میرا کام ہے کہ میں اپنے رب کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کروں، لیکن اس کے بعد انسان پیچھے مڑ کے غم کرتا رہے، ماضی کو یاد کر کر کے روتا رہے کہ ہائے میری جوانی، ہائے میرے وہ اچھے وقت تھے، یہ مشکل آ گئی، اور اسی میں گلتے اس کی ساری صحت اور اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے۔ فرمایا یہ ایک بندہ مومن کا کام نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ، توجہ آپ کی قرآن کی طرف، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ فرمایا ایک وہ بندہ ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ اسے نعمت دیتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ اس کو خوشحالی دیتا ہے تو کہتا ہے ہاں، فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، میرے رب نے مجھے عزت عطا فرمائی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، لیکن جیسے ہی تنگی آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، دن بدلے، دن سے ڈل کر رات کی طرف چلے گئے تو اتنا واویلا مچانا شروع کر دیا، رونا دھونا، اور وہی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لگانا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہمارے خاندان اور ہمارا گھر اور ہماری ذات ہی رہ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتیں ہمارے گھر اتار دیں، اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا، اللہ نے ہمیں یہ کر دیا، اللہ نے ہمیں، اور اس پر کچھ جری لا علمی کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ الفاظ لگا دیتے ہیں کہ جو کبھی کبھی انسان کے ایمان کو خارج کر دیتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ، میرا رب ظالم نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، کہ رب تبارک کو کہے کہ یہ ظلم اللہ نے کیوں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد۔ لیکن یہ طریقہ کار جو ہے، فرمایا ایک بندہ ایک مومن کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ،
فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انسان پر جب انعام فرماتے ہیں، اس کو نعمتیں دیتے ہیں، تو انسان متکبر بن جاتا ہے اور انسان بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ وہی اس کے جملے ہوتے ہیں جو فرعون کے جملے، وہی جملے اس کے ہوتے ہیں جو قارون کے جملے، وہی جملے جتنے زمانے کے جتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، ان کے پاس جب طاقت آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اس دولت و طاقت کے ساتھ سارا عقل بھی اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اور یہ ساری قوتیں ہمارے پاس اسی لیے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَنَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، فرمایا کہ جب ہم نے انسان پر انعام فرمایا تو انسان انعام پانے کے بعد ہمارا شکر ادا کرنے کے بجائے کہ میرے مالک نے کرم کیا، میرے رب نے کرم کیا، مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، مجھے یہ عطا فرمایا، وہ صبح و شام ہر لحظہ ہر لمحہ اپنے منعم حقیقی اور محسن حقیقی کا شکر ادا کرے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بجائے اعرضا، اس نے کیا کیا کہ اس نے رب تبارک و تعالیٰ سے ہی منہ پھیر لیا۔ اس دولت کے نشے میں، اس دولت کے تکبر میں، اس دولت کے غرور کے اندر فرمایا رب تبارک و تعالیٰ سے منہ پھیر لیا، اور پھر جو ہے وہ دور ہٹ گیا، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، دور ہٹ گیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ رب کی نعمتیں تجھے رب کے قریب کرتی شکر کے ذریعے، لیکن تو نے کیا کیا، تو اپنے اسی رب سے دور ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ میں اس کے یہ تھا کہ یہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں، آپ نے سنا ہوگا بچے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بھئی یہ تو ملنا تھا مجھے، میں جو ہے یہ نعمتیں تو ملنی تھی، میں نے سٹرگل اتنی کی ہے، اتنی محنت کی ہوئی تھی۔ یہی الفاظ ہیں قارون کے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نقل کیے گئے۔ نوجوان بچے توجہ کیجئے، جب اسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے تو اللہ کی مخلوق پر اس کرم کو آگے بڑھا، ان نعمتوں کو آگے بڑھا اور زمین پر فساد نہ کر۔ تو اس نے یہی جملہ کہا جی کون سا کرم، کون سا اللہ نے کرم کیا؟ یہ جس دولت کی بات کر رہے ہیں، یہ ساری دولت، یہ میری امپائر، یہ میرے خزانے، نہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو سارے میرے علم کی وجہ سے، میری سٹرگل کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے یہ سارا کچھ میرے پاس آیا۔ یہ وہ فکر ہے کافرانہ، یہ وہ فکر ہے فاسقانہ اور متکبرانہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نعمت عطا فرمائے، انسان اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے انسان کیا کرتا ہے کہ انسان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر متکبر ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق سے منہ موڑ لیتا ہے، ان نعمتوں پر سام بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب ہم نے اس کو نعمت عطا کی تو اس نے منہ پھیر دیا، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اس نے ایک طرف ہٹ گیا۔ لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، وقت تو ایک جیسا نہیں رہتا، پہیا گھومتا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھی، جن کو یہ لگتا ہے کہ سدا یہ سب کچھ ہمارے پاس رہے گا، سدا ایک جیسے دن رہیں گے، سدا کسی کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے اور سدا کسی کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا جب پہیا گھوما اور وہ سارا کچھ چلا گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ کافر بندہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ہائے تباہ و برباد ہو گیا، یا لیتنی لم اشرک برب احدا، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قرآن کے اندر یا لیتنی یہ کافروں کے جملے، ہائے افسوس میں یہ نہ کرتا، ہائے افسوس میں اللہ کے ساتھ تکبر نہ کرتا، ہائے افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا، ہائے افسوس میں انسان ہی نہ ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، ہے جی، جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ لیکن بندہ مومن کی شان بڑی نرالی اور بڑی پیاری ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت صہیب روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جو ہے، بندہ مومن کی شان بڑی الگ ہوتی ہے۔ یعنی یہ تو قرآن نے کافر کی فکر بیان کی ہے کہ کافر کو جو ہے جب آرام ملا، راحت ملی، سکون ملا، تو اس نے کیا کیا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ وسعت عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جب حسن آتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے،
اس میں اگر تکبر آ جائے، غرور آ جائے، وہ رب کو بلا بیٹھے، رب کی مخلوق کے اوپر رحم نہ کھائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرعونیت اور نمرودیت کے زیادہ قریب چلا گیا۔ دولت آئی، طاقت آئی، شہرت آئی، اور اس کے پاس منصب آیا، اس منصب نے، اس چین و آرام نے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ چیزیں عطا فرمائے اور وہ اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جائے، تو سمجھ جانا کہ دولت تو آئی، لیکن دولت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی آئی کہ ایک ایک لہجہ، ایک ایک لمحہ، نگاہ مصطفیٰ، اشارہ مصطفیٰ، حضور جیسے فرمائیں یا رسول اللہ یہ دولت تو میری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ نے مجھے خالی برتنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے دی۔ تو فرمایا یہ کافروں کا مزاج ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ ان پر جب جو ہے معاملہ آتا ہے تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ حضرت صہیب روایت فرماتے ہیں، یہ بڑی پیاری روایت ہے، توجہ کیجئے گا ذرا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہیں، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمان پر تعجب ہے کہ اس کی ہر حالت کے اندر خیر ہے۔ اگر بندہ مومن کو کوئی اچھائی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، تو وہ رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، رب کا متکبر، غرور اور رب تبارک و تعالیٰ سے اعراض، انمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبی، ادھر نہیں جاتا، بلکہ حضور نے فرمایا بندے کو جب رب تعالیٰ کامیابیاں دیتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو واویلا نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ربی اہانن، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے۔ فرمایا یا تو اس کی شکر کی حالت ہوتی ہے یا صبر کی حالت ہوتی ہے۔ حضور فرماتے کائنات میں بندہ مومن جیسی حالت کسی کی نہیں۔ کیفیات دو ہوتی انسان کا معاملہ دو طرح کا ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ کافر کا معاملہ کیا ہوا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اس پہ توجہ کیجئے۔ کافر کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس پر تکلیف آ جاتی ہے تو وہ اس تکلیف کے اندر واویلا کرتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں تباہ و برباد ہو گیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، اللہ نے مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تجھ پر اگر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، تو نے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ مایوس ہونا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے کے جاتی ہے، مایوسی انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے، مایوسی انسان کو غرق کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سورہ ہجر کے اندر، فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، فرمایا اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں۔ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اب ختم، تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب تو کوئی امید، یہ لفظ آپ سنتے ہوں گے معاشرے کے اندر آپ کے دائیں بائیں، اب تو کوئی امید ہی نہیں ہے مجھے اس کام کی۔ نہیں نہیں نہیں، بندہ مومن کی زبان پر کبھی یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہ میں اپنے تجربات سے کوئی بات بتاؤں۔ اللہ کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، رسول پاک کی حدیث ہمیں کیا کہہ رہی ہے، یہ ہمارے پاس دو اتھینٹک چیزیں، مضبوط چیزیں، پکی چیزیں، جس پر ایک بندہ مومن کا ایمان ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بے عمل کیوں نہ ہو، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یا اس کا حبیب فرمائیں گے، وہی اللہ اور اس کے رسول ہمیں راستہ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، فرمایا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، فرمایا مایوس ہونا یہ گمراہوں کا کام ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی چلنگ اے سی میں بیٹھنے والا بندہ نہیں کہہ رہا ہے، جو چل ماحول میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اوہ نہیں یار، فکر نہ کریں۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، جن سے ان کا وطن بھی چھوٹ گیا،
ان کا خاندان بھی چھوٹ گیا، اور جن کو اٹھا کر آگ کے اندر ان کے قبیلے والوں نے ڈال دیا، وہ اللہ کے خلیل پھر بھی فرماتے ہیں، فرمایا ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری مشقتیں، وطن بھی گیا، بچوں کو بھی میں چھوڑ کے آ گیا، لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، فرمایا وہ گمراہوں میں سے ہے، گمراہی کے راستے میں سے ہے۔ فرمایا اے بندہ مومن، تم نے کبھی بھی مایوسی کی طرف نہیں جانا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا۔ ہم پڑھتے ہیں نا وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھتے ہیں، نرجو رحمتک، نرجو الرجاء، رجوع کرنا، نرجو رحمتک ونخشی عذابک، خدایا ہم غافل نہیں ہیں، ہم تیری رحمت کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، ہم باغی بھی نہیں ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، فرمایا بندہ مومن کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے بھی امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا رب بڑا غفور ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ آپ دیکھیے نا، مجھے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کو شرمندگی پیدا ہوئی کہ میں نے غلط کام کر دیا۔ ایک شخص کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں شرمندہ ہوں، میں نے 99 قتل کر دیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو بہت بڑا ظالم آدمی، نکل جائے یہاں سے، دفع ہو جائے یہاں سے، کہیں تیری وجہ سے جو ہے اس بستی پر اور ہم پر بھی عذاب نہ ہو جائے، اذهب، چلا جائے یہاں سے۔ اس نے پکڑا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 99 کیے، اس کو بھی مار ڈالو۔ تو اس نے اللہ کی رحمت سے دور کیا، اس کو مایوس کیا، گناہگار تھا جو کچھ بھی تھا، لیکن اس کو نکالنا نہیں چاہیے تھا، اور اس کو نا امیدی کی طرف، مایوسی کی طرف، مایوسی جب انسان پر طاری ہو جاتی ہے وہ اپنی بھی جان لے لیتا ہے، دوسرے کی بھی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے ان کو مایوسیوں کے اندر نہ دھکیلو۔ اس نے کہا نہیں نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری کوئی توبہ نہیں، کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے، تمہاری توبہ ہو نہیں سکتی۔ آگے بستی کے اندر گیا اور اس نے ایک عالم کتاب سے پوچھا، اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے، ٹھیک ہے تیرے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں، تو چلا جا فلاں بستی کے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اس کے پاس چلا جا اور وہ تجھے توبہ کر۔ اس کو امید دلائی، امید دلانے کے بعد اس کو بھیجا تو چل پڑا۔ وہ چلتے راستے کے اندر موت آ گئی۔ موت آ گئی تو رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں قاتل ہے یہ 100 بندوں کا، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس کے دل کے اندر شرمندگی، ندامت پیدا ہو چکی تھی۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دونوں بستیوں کو ناپ لو، جہاں سے یہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا، پھر اس کا کرم دیکھیں۔ اس نے فرمایا اس زمین کو کہ تھوڑی سی سمٹ جا، ہے تو یہ گناہگار ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر توبہ پیدا ہو گئی تھی، امید پیدا ہو گئی تھی، مایوسیوں کی دہلیز سے یہ نکل پڑا تھا، رحمت کے فرشتے اس کو اٹھا کر لے کے چلے جاتے۔ تو بندوں کو مایوس نہ کریں، بندوں کو مایوس نہ کریں۔ میں حضرت کے پاس بیٹھتا ہوں، قبلہ آغا فضل ربی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرماتے ہیں، اس بندے کے عادات نکالو۔ اچھا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کا آ رہا ہے کہ بندہ یہ ختم ہے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، بیماری کے اندر، ایسی پوزیشن کے اندر ہے، کہتا حضور یہ تو 4 سے پورا کٹ رہا ہے، آگے دیکھ، کسی اور آگے دن کو دیکھ، آگے دن دیکھ۔ میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ تو اس کا یہ حساب آ رہا تھا۔ فرمایا بیٹا لوگوں کو امید دلانی ہوتی ہے، بیمار تو ہے وہ، اس کی کیفیت یہی ہے جو عادات بتا رہے ہیں، لیکن اس کو امید دلانی ہے، اس کو نئی زندگی دینی ہے۔ باقی ہمارے رب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے یہ، لیکن ہم نے اس کو امید اور ایک آسرا اور سہارا دے کر یہاں سے بھیجنا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا کام۔ اور آپ کسی بھی عامل کے پاس چلے جائیں، جاہل کے پاس، جس کی دھندا ہے، جس کی دکان ہے، آپ اس کو جا کے بولیں کہ میرے پہ بڑی پریشانیاں ہیں، بولے اوہ
اوئے ہوئے 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 تو کالا ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، تیرا گھر بھی غرق، تو بھی غرق۔ خوف بیچو، اس کو جتنا زیادہ توہمات کے اندر ڈالو گے، جتنا زیادہ خوف کے اندر مبتلا کرو گے، جتنا زیادہ اس کو مایوس کرو گے، اتنا زیادہ پکا تمہارا گاہک بنتا جائے گا، بند جائے گا تمہارے سے۔ صبح بھی اٹھے گا، فون کرے گا میں ڈسپرین کی گولی کھا لو حضرت، تو اس کو مایوسی اور اس کو جو ہے خوف کے اندر، خوف کو بیچو۔ اللہ کے نیک بندوں نے خوف کو نہیں بیچا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے لوگوں کو امیدیں دلا کے بھیجا۔ مجھے یاد ہے آج سے تقریباً کوئی 20 سال ہوں گے، اس وقت یہ ہمارے عبد القادر بھائی کا گھر ہوتا تھا نشتر پارک کے سامنے، تو حضرت امین میاں صاحب تشریف لائے ہوئے تھے۔ میں ملنے کے لیے گیا، راستے کے اندر مجھے الرجی ہو گئی، الرجی کی مجھے پرابلم ہے۔ میں وہاں پہنچا تو میرا ہونٹ سوجا ہوا تھا، میں نے کہا حضرت دم کریں، الرجی ہو گئی۔ دم کیا تو فرمانے لگے مولانا ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن گولی لے لو باہر جا کے فوراً الرجی کی گولی لے لو، دوا بھی اور دعا بھی، لیکن ایک امید کے ساتھ لوگوں کو لے کے چلو، لوگوں کو مایوسی کی اندھیروں کے اندر نہ داخل کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج معاشرے کے اندر لوگ تنگ ہیں، سیاسی اعتبار سے دیکھیں، معاشی اعتبار سے دیکھیں، اور خاندانی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بچے ہمارے بے راہ روی کا شکار ہیں ہر اعتبار سے۔ بچوں کے اعتبار سے بھی یہ ہے کہ بچوں کو بھی آپ کو اس دہلیز اور یہ جو کالے اندھیرے ہیں ان سے پیار محبت سے نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ چلا چلی کریں گے، شور شرابہ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ بچے ہمارے ان اندھیروں سے نکل آئیں گے، اور زیادہ ان اندھیروں کے اندر جائیں گے، اور زیادہ ان غلط دوستوں کے پاس جائیں گے۔ ان کو دوست بنا لیں آپ اپنا، ان کو اپنا دوست بنائیں بچوں کو، اور ان کو امید دلا کر ایسے دوستوں سے، ایسی گیدرین سے، ایسے حالات سے، ایسی چیزوں سے نکال کر اور اپنے بچوں کے لیے اچھے راستے چنیں۔ بنیادی بات یہ حضرات گرامی کہ آپ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کا مطالعہ کریں۔ انبیاء کرام نے جو سبق دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ کتنے بھی مشکل سے مشکل حالات آ جائیں، نبیوں سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مشکلات کے اندر مبتلا نہیں ہوا ہے۔ ان سے زیادہ تکلیفیں نہ آپ کو پہنچی ہیں نہ مجھے پہنچی ہیں، اتنی زیادہ مشکلات کے اندر، لیکن کبھی بھی نہ انہوں نے خود نہ امیدی کو حاصل کیا، نہ امیدی کی طرف بڑھے، نہ قوم کو نہ امید کیا، بلکہ قوم کو امید دلائی، آسرا دیا، سہارا دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سے زیادہ ہو گئی، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے خدایا مجھے پتہ ہے کہ میری ہڈیوں کے اندر جو مغز ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا، میرے بال سفید ہو گئے، جتنی ظاہری اسباب ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے میرے ہاں، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، لیکن اے میرے رب تیری قدرت کے میں قربان جاؤں، تیرے کرم کے میں قربان جاؤں، لم اکم بدعائک رب شقیہ، مجھے ایک بات کا پتہ ہے، تیری بارگاہ میں جب بھی میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ فکر ہے حضرات گرامی نبیوں کی، یہ فکر ہے ولیوں کی، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ اور اسلوب۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہی منظر آیا کہ بی بی مریم کے محراب کے اندر جب دیکھا کہ ان کو بے موسمہ پھل دیکھا تو وہی ہاتھ اٹھا لیے، اے میرے مالک و مولا، ہماری بچی مریم کو تو نے بے موسمہ پھل دے دیا ہے، تو ہم پر بھی کرم فرما دے، ہمیں بھی بے موسمہ، موسم چلا گیا، موسم گیا، پھل کا موسم چلا گیا، عمریں ڈھل گئی، جو طبی اعتبار سے اولاد کی عمر ہوتی ہے، لیکن نہیں، نا امیدی نہیں، مایوسی نہیں، وہیں پر کھڑے ہو گئے، وہی ہاتھ اٹھا لیے۔ ورنہ کوئی سیکولر، ابے بھائی ختم ہو گیا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، ملاؤں کو عجیب و غریب لوگوں کو لگا کے رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے، ابے ایج نہیں ہے، ایج فیکٹر، یو نو، ٹائم کلوز، وائنڈ اپ، واٹر از فنش، ہے جی، نہیں، یہ تمہارا فلسفہ ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے جو فلسفہ عطا فرمایا ایج بھی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، لیکن جب دیکھا بی بی مریم کو بے موسمہ پھل دیکھا تو وہیں کھڑے ہو گئے، اے میرے رب اس کو بے موسمہ پھل دیا ہے تو ہمیں بھی اولاد کی صورت میں بے موسمہ پھل عطا فرما۔ نوجوان بچے میرے بیٹھے ہوئے ہیں،
میرے بچوں مایوس کبھی نہیں ہونا، حالات کتنے بھی پریشان کن ہوں، کتنے بھی مشکلات کے حالات ہوں، کبھی یہ نہ کہنا کہ نہیں اب میں مایوس ہو گیا حالات سے، اب میری ترقی نہیں ہے، اب میرے لیے راہیں نہیں ہیں، اب میرے لیے رستے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا میرے سامنے کھلا ہوا ہے سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف کے اندر ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا پیارا بچہ یوسف، ان کا نور نظر، لخت جگر، جسے سب سے زیادہ پیار کرتے، بھائیوں نے اٹھایا کنویں کے اندر ڈال دیا، چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا، میرا دل کرتا ہے کبھی جمعے کے اندر پورا سورہ یوسف کا خطبہ دوں، 2-3 جمعوں کے اندر۔ پھر بھائی چلے گئے اور بنیامین کو لے کے گئے، بنیامین دوسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ واپس بھائی آئے، انہوں نے آ کر بتایا تو آپ نے ایک جملہ کہا، یہ ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ فرماتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلم۔ فرمایا ایک تو بات یہ ہے کہ میں کسی سے شکوہ نہیں کروں گا، میرا جو بھی معاملہ ہوگا میرے رب کے ساتھ معاملہ ہو۔ پھر اپنے بیٹوں سے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ جا کر یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، جاؤ جا کر تلاش کرو۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اے میرے بیٹو سنو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کا کام ہے۔ یہ سنیے قرآن، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا کہ یہ کافروں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے، اور یہ کن حالات کے اندر ہے؟ یوسف کو گمے ہوئے 40 سال ہو گئے، دوسرا بیٹا بنیامین بھی چلا گیا، روتے روتے آپ کی آنکھیں چلی گئیں، لیکن پھر بھی سبق کیا دے رہے ہیں بچوں کو کہ بیٹا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یار ایمان سے بتا دو، یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اتنی تکلیف کے اندر ہم میں سے کوئی کبھی زندگی کے اندر گزرا ہے؟ اتنے غم، اتنی مصیبتیں، کبھی ہم پر پہاڑ ٹوٹے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کو دیکھیں، آپ کے اپنے خاندان کے ظلم کو دیکھیں، شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر معصور کر دیا، کھانے کا کچھ نہیں ہے، طائف کے میدان کے اندر حضور کے جو ہے پاؤں مبارک لہو لہان ہو گئے، وطن کو چھوڑنا پڑا، بدر مسلط کیا، احد مسلط کیا، احزاب مسلط کیا، اور جو ہے وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور احزاب کے اندر خاص طور پر خندق کھود کے۔ لیکن اس وقت بھی آپ نے جب بھیجا ایک بندے کو کہ جاؤ ذرا کافروں کو جا کر دیکھ کیا ہو کیا کر رہے ہیں، تو واپس آ کے کہا کہ لوگوں کے سامنے آ کر نہ بتانا، مجھے الگ بتانا۔ فرمایا لوگوں کو مایوس نہیں کرنا ہے، ان کو ہمتیں دلانی ہے، ان کو ہمتوں کے اندر، دلیری کے اندر رکھنا ہے۔ یہ حضرات گرامی نبیوں کا طریقہ ہے، یہ ولیوں کا طریقہ ہے، اور یہی کامیابی کامرانی ہے۔ بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اب ختم ہو گیا میرا سارا کچھ۔ اقبال کہتے ہیں پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ، امید بہار سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وقت مکمل ہو چکا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، دشمن جتھوں کی صورت میں آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ختم ہو گیا کام، فنش ہو گیا، لیکن آپ ذرا لو لگائیے اللہ کی بارگاہ کے اندر، رجوع کیجئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان چیزوں کے ذریعے آپ کے درجے کو، آپ کے سٹیٹس کو، آپ کے مقام کو اور بلند و بالا کرتا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال مفکر پاکستان کہتے ہیں کہ تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، اے شاہین تو اس تیز ہواؤں سے گھبرا رہا ہے؟ تند یہ باد مخالف، یہ جو مخالف ہوائیں اتنی تیز چل رہی ہیں، تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، او یہ تو چلتی ہیں تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے، جتنی ہوا تیز ہوگی اتنا زیادہ تو اور اونچا اڑتا جائے گا۔ حالانکہ لگتا ایسا ہے کہ تندی باد مخالف آ گئی تو گر گیا انسان، نیچے آ گیا۔ فرمایا نہیں،
کبھی رب تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کو، تکلیفوں کو مسلط کر کے آپ کے اوپر آپ کا درجہ، آپ کا گریڈ اور آپ کی ساری چیزیں بڑھانا چاہتا ہے۔ مراد یہ ہے، بس یہ ختم بات، مراد یہ ہے کہ زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بھی اعتبار سے، خاص طور پہ نوجوان بچوں کو ان حالات کے اندر سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے، غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، پاکستان ٹوٹ گیا، کل لگایا ہوا تھا، لیبیا سے نیچے ہمارا پاسپورٹ چلا گیا، فلاں سے نیچے چلا گیا، رات دن لگے ہوئے، اور ایک پارٹی کا تو کام ہی گیا پاکستان کو تباہ و برباد کر کے دکھانا۔ غلط طریقہ کار ہے یہ، آپ اپنی قوم کو تباہ کر رہے ہیں، یہ اپنے ملک کو، اپنے نوجوان بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور یہ جن بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں گے اور پاکستان سے بھاگیں گے اور بھاگ کے وہاں جا کر کوئی جنت کے اندر ہم بیٹھ جائیں گے، نوجوانوں یہ خیال ہے، یہ گمان ہے تمہارا۔ میں زندگی کے ان سالوں میں سارے ملکوں کے اندر گھوم کے آیا ہوں، وہاں کے حالات، واقعات، معاملات، ہر چیز۔ 2006 کے اندر جب میں گیا ہوں تو 7 کے اندر میرے ہاتھ کے اندر سپانسر تھے، میں کشمیری ہوں، میرا سارا ملک وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں میرا وطن ہے، ہر چیز میری برادری، میری زبان، میرا علاقہ، میرے دوست۔ لیکن نہیں، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، یہ تو بائی چوائس بیٹھے ہوئے نا۔ اگر ایک بندہ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس کو چانس ہی نہیں ملا، وہ بولے گا ہاں یار یہ پاکستان ہی اچھا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے ہاتھ میں ورک ویزے، ہمارے ہاتھ کے اندر چوائس، ہم بائی چوائس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ یقین کریں، میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، جب میں یہاں کراچی ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں اور اپنے وطن کے اندر سانسیں لیتا ہوں، خدا کی قسم وہ سکون ملتا ہے جو نہ لندن میں ملا، نہ نیو یارک میں ملا، نہ ٹورنٹو میں ملا، نہ جونسبرگ کے اندر ملا، اپنے وطن کے اندر۔ حالات خراب کر دیے ان ظالموں نے، میرا رب ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے، خائب و خاسر کرے، جنہوں نے میرے اس اتنے پیارے وطن کو تباہ و برباد نوچ نوچ کے کھا لیا، غرق کر دیا۔ خدا ان کی نسلوں کو غرق کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے۔ لیکن نوجوانوں، اپنے وطن کے خلاف زبان استعمال نہ کرو، اپنے وطن سے نا امید نہ ہو۔ ایک وقت آئے گا میرا رب تبارک و تعالی ان حالات کو بدلے گا اور دوبارہ میرا وطن لہلہاتا ہوا ہوگا۔